بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9th کلاس کے اسلامیات کا سبق پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، یعنی کہ قرآن مجید کی مکمل تدوین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوا، اور ساتھ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک دو صحابہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ جب کوئی وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً لکھ لیتے تھے، اور زیادہ تر صحابہ جو ہے اس کو یاد کر لیتے تھے، اور آگے اس کی حفاظت، یعنی کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آج تک جو ہے قرآن مجید کی حفاظت جو ہے اسی طرح ہے جس طرح سے وہ نازل ہوا تھا۔ تو سبق ہے جی لفظ قرآن قراءت سے ہے۔ تو قراءت قرآن عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پڑھنا، قرأ سے یہ اخذ کیا گیا جس کا مطلب ہے پڑھنا، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر سوال آ جاتا ہے قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، تو ہمیں یاد کر کے یہاں سے یہاں تک لکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ جب کوئی مسئلہ یا معاملہ پیش آتا تو آپ اللہ تعالیٰ اسی سے متعلق جو ہے آیت نازل فرماتے۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ محفوظ ترین کتاب آگے ہے، قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے، یعنی کہ اس کے سچے اور پکے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے ہے قرآن مجید کی عالمگیریت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ اکرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآن آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ تو یہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا اور اس کو یاد کیا گیا اور جس طرح اس کو جمع کیا گیا۔ اب آتا ہے عہد صحابہ اکرام میں جمع تدوین قرآن مجید۔ صحابہ کے دور میں قرآن مجید کو کس طرح جمع کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا، یعنی کہ اس کو اس طرح پھیلایا نہیں گیا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت، اگر یہ سوال آ جاتا ہے کہ مشہور قاری قرآن کون تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وحی لکھا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی ہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ تمام جہاں آیات لکھی گئی تھی وہاں پر انہوں نے زید بن ثابت نے ایک کتاب کی صورت میں اس کو محفوظ کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کیا۔ تو یہ تھا عہد صحابہ کرام میں جمع تدوین قرآن مجید۔ تو اس طرح کی آگے مشکل سوالات ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، اور اس میں اگر آپ کو کسی قسم کے نوٹس یا آپ کو کسی بھی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔